رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین الذي تفرد بالاولیۃ والقدم ووسما كل شيء ما عداه بالفناء والعدم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي القرشي المكي الهاشمي الابتهي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وعظمتهم وشرفهم أجمعين أما بعد فقد قالت السيدة الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها يا أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلیہ آپ حضرات کی سماعتوں کے دریچے واہ ہیں، اس لیے تمہید کی وادیوں میں زیادہ تر آپ حضرات کو لے جا کر شمع خراشیاں نہیں کرنی ہے۔ ایام فاطمیہ کی یہ دوسری مجلس حسینیہ شہید ثالث میں جس کا انعقاد ہوا، اور یہ شرف اور فخر کی بات ہے کہ اس مجلس کے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور اس مجلس کے لیے جن مقدس فقروں بابرکت کلمات اور نورانی الفاظ کا ذکر کیا ہے، وہ وہی فقرے ہیں جسے صدیقہ طاہرہ دلبند حضرت پیغمبر دوسرا نور نگاہ رسالت ماب لخت جگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پارے جگر لخت جگر نور نظر عالمین کے لیے اسوہ اور ہدایت جس بی بی کو قرار دیا گیا تھا، شہزادی خاتون جنت مریم کبریٰ عصمت و عفت و حیا کی ملکہ، کائنات کی شہزادی رسول اعظم کی یادگار، ملکۃ العرب کی آئینہ دار یکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد
کہ معرکۃ العارا خطبے جس میں شہزادی کائنات نے سوئے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے، خوابیدہ ذہنوں کو بیدار کیا ہے، سوتی ہوئی انسانیت کو خواب غفلت سے نکال کر علم و عرفان کی طرف لانے کی کوشش کی ہے، وہ انسان جو رسول کا کلمہ پڑھتا تھا، جو پیغمبر کا نام لیتا تھا، جو نبوت کا دم بھرتے تھے، جو رسالت کا کلمہ پڑھتے تھے، جو اپنے آپ کو نبوت کی آبرو اور اسلام کے آسمان کا مہر و ماہ کہا کرتے تھے، ان اصحاب کے درمیان نبی اعظم کی اکلوتی بیٹی مرسل اعظم کی یادگار ایسے ماحول میں پیغمبر اسلام کی یہ دختر، یہ فقرہ، یہ کلمات جسے خطبہ فدق کہا جاتا ہے، ایک مختصر سا فقرہ ہے، مگر شہزادی اسلام کائنات کی شہزادی نے ساری انسانیت کے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے۔ کیوں شہزادی کو یہ کہنا پڑا کہ شہزادی فرماتی ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، نہ مومنین کہہ کے خطاب کیا، نہ مسلمان کہہ کے خطاب کیا، نہ صاحبان ثروت کہہ کے خطاب کیا، نہ میرے بابا کے چاہنے والے کہہ کے خطاب کیا، نہ نبوت کا کلمہ پڑھنے والوں کو کہہ کے خطاب کیا، نہ منبر پر بیٹھنے والوں کو کہہ کے خطاب کیا، نہ کچھ کہا، بلکہ صاف اور سیدھے لفظوں میں شہزادی نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، نہ نبوت کا کلمہ پڑھنے والے، نہ رسالت کا دم بھرنے والے، نہ کوئی اور لفظ، یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، مجھے پہچان لو، میں فاطمہ ہوں، و ابی محمد، آپ پہچانیے۔ عزیزان گرامی، ایسے مجمع میں جہاں شہزادی کو کون نہیں جانتا ہے کہ یہ نبی اعظم کی یادگار ہیں، یہ مرسل اعظم کی اکلوتی بیٹی ہیں، یہ خاتون جنت ہیں، یہ سردار جوانان جنت کی ماں ہیں، یہ علی مرتضیٰ کی زوجہ اور شریک حیات ہیں۔ کون نہیں جانتا ہے شہزادی کے فضائل و کمالات کو؟ یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنا نسب بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ عزیزان گرامی، اس کا پس منظر ہے، میں بتاؤں گا پس منظر کیوں ہے۔ شہزادی نے کیوں کہا اعلموا انی فاطمہ؟ جو مجھے پہچانتا ہے پہچان لے، جو نہیں پہچانتا ہے وہ بھی پہچان لے، جو نہیں جانتا ہے میں اپنا تعارف کروا رہی ہوں، میں پہچانوا رہی ہوں۔ اعلموا انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، میرے باپ کا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام محمد ہے۔ اقول اودم و بدآ، میں اسے بار بار کہوں گی، پہلے بھی کہتی ہوں، قیامت تک کر اگر کوئی ذات محمد کو باپ کہے گی وہ صرف فاطمہ کی ذات ہے۔ میں پہلے بھی کہتی ہوں اور قیامت تک یہ شرف اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو وہ میری ذات ہے کہ محمد کو سب محمد رسول اللہ کو ہی کہے گا، کوئی مرسل اعظم کہے گا، کوئی نبوت کا یادگار کہے گا، وہ خاتم النبیین کو ہی کہے گا، کوئی حبیب کبریا کہے گا، مگر یہ میری عظمت ہے کہ جہاں ساری کائنات پیغمبر کو پیغمبر کہے گی، نبی دوسرا کہے گی، ختم الرسل کہے گی، سرکار ختمی مرتبت کہے گی، سرکار انبیاء کہے گی، سردار انبیاء کہے گی، کالی کملی والا کہا جائے گا، چادر والا کہا جائے گا، حبیب کبریا کہا جائے گا، مگر یہ میرا شرف ہے کہ میں محمد کو باپ کہہ کے بلاؤں گی۔ اعلموا انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، مجھے پہچان لو، میں فاطمہ ہوں، وہ ابی محمد، اور میرے بابا محمد ہیں۔ اقول اودم و بدا، میں بار بار کہوں گی، تکرار کے ساتھ کہوں گی، جب کہو گے تب کہوں گی، جہاں کہو گے تو میں وہاں اپنے باپ کو محمد کو بابا کہوں گی۔ ولا اقول ما اقول غلطا، اور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہی ہوں، یہاں سردار بھی بیٹھے ہیں، زمیندار بھی بیٹھے ہیں، چاہے جھٹھے ہی کے کیوں نہ ہوں مگر زمیندار تو ہیں۔ بس ایک لفظ کہہ کے اب بات آ گئی ہے۔ عزیزان گرامی، سب بیٹھے ہیں، پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، سردار ہیں، نبوت کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، رسالت کی گواہی دینے والے ہیں، پیغمبر کو پیغمبر ماننے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، زمیندار بھی ہیں اور ٹھیکیدار بھی ہیں، غنیدار بھی ہیں۔ اسلام کی دولت پہ خرچ کر کے، بیت المال کو خرچ کر کے شاہ خرچ بننا اور ہے، اور اپنی لٹائی گاڑھی کمائی کو اسلام کے لیے لٹا دینا، یہ فاطمہ کی ماں کا کمال ہے جسے ملکۃ العرب کہا جائے۔
اسلام کی دولت پہ غنی بننا اور ہے، اور اپنی گاڑھی کمائی لٹانا اسلام کے لیے، جس دولت سے میں اکثر کہا کرتا ہوں، جس دولت سے مسلمان ہی نہیں اسلام بھی موٹا اور تندرست ہوا تھا کھا کھا کے۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ کی یادگار ملکۃ العرب کی بیٹی صدیقہ طاہرہ بھرے ہوئے مجمع میں کہہ رہی ہیں، اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد لا اقول ما اقول غلطا، میں جو کہہ رہی ہوں وہ غلط ہے، ٹوکو۔ مجمع میں اگر کوئی اعلان کر دے، میں ابھی اگر اعلان کروں کہ میں پیسے خارج دیتا ہوں، سب ٹوک دیں گے، صابر بھائی کہیں گے ارے آفتاب بھائی ذرا ہلکا ہاتھ رکھیے، ہے کہ نہیں؟ شہزادی کہہ رہی لا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں کہہ رہی ہوں میں فاطمہ ہوں، میرے بابا کا نام محمد ہے، تو یاد رکھو میں جو کہتی ہوں وہ غلط نہیں کہتی ہوں، میں وہ جو کرتی ہوں وہ تجاوز نہیں ہوتا ہے، وہ افراد کے قائل نہیں ہوتا۔ میں اگر کہی ہوں میں فاطمہ ہوں، میرے بابا کا نام محمد ہے، تو یہ تماچا ہے تاریخ اسلام پر، اور عالمیہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں۔ فاطمہ ارشاد فرماتی ہیں میں فاطمہ، محمد میرے بابا ہیں، تو مجمع سے جو ذوالنورین تھے، اچھا یہ بھی عالمیہ ہے، دھیرے سے نقطہ مارتا ہوں، عالمیہ ہے، چونکہ اب گاؤں دیہات واد میں بھی پڑھنا ہی تو رہتا ہے، اب طلبہ میں کبھی کبھی سال 2 سال لگ جاتا ہے مجلس پڑھنے میں، تو اسی حساب سے آدمی کے ہیبٹ اور مشق ہونی چاہیے۔ تو کہتے ہیں مجمع سب ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، شہزادی کرے اعلموا انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، حاکم اول ہے، مسجد نبوی ہے، دربار رسالت ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں، اکابر ہیں، اصاغر ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، للو ہیں، پنجو ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، ٹاٹ والے ہیں، بورے والے، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ مگر جب شہزادی نے 2 ٹوک ہو گئے مجمع میں، دہاڑ کے کہا ایک مرتبہ اعلموا انی فاطمہ، میں فاطمہ، میرے بابا محمد۔ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو ٹوکو، اگر میں غلط کر رہی ہوں، افراد سے کام لے رہی ہوں تو ٹوکو۔ مجمع نے ٹوکا شہزادی آپ کیوں کہتی ہیں یہاں ذوالنورین بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عجب عالمیہ ہے، بیٹیاں لے جانے والے ذوالنورین ہو گئے، اور جس کی بیٹی تھی وہ خاکی کا خاکی رہا۔ عالمیہ ہے نا، 2 بیٹی لے گئے وہ ذوالنورین ہو گئے، اور پیغمبر اسلام جو مرکز نور تھا، تو کسی نے ٹوکا کہ آپ یہ کیسے کہہ رہی ہیں؟ ارے یہاں تو ذوالنورین صاحب بیٹھے ہیں، 2 بیٹیاں ان کے حوالے عقد میں ہیں، ٹوکنا چاہیے تھا۔ فاطمہ تم یہ اتنے فخر اور مباحات کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ میں فاطمہ، میرے بابا محمد ہیں، تو زینب کے شوہر بیٹھے ہیں، ٹوکتے میری بیوی، ان کے بابا بھی محمد، میری بیوی، ان کے بابا بھی محمد۔ تو ایک بات کہتا ہوں عزیزان گرامی، یہ عالمیہ ہے، مسلمان پیغمبر کی چاہے جتنی بیٹیاں بنا لے، مگر عظمت ایوان صدیقہ طاہرہ اتنے کمال پہ ہے، بیٹیاں چاہے جتنی ہو مگر کمال سیدہ تک کوئی پہنچ نہیں سکتی۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ بیٹیاں چاہے جتنی مسلمان بنا لے مگر عظمت ایوان صدیقہ طاہرہ، کمالو فضائلو مکرمتو منزلتو عزتو نفاستو نجابتو عصمت حیا کی اس چوٹی پر صدیقہ ہے۔ اگر کائنات کی بیٹیاں مریم بھی اگر پہنچنا چاہیں، عصمت ماں بیٹیاں اور عورتیں اور دنیا کی خواتین پہنچنا چاہیں تو دور کی بات ہے، بنیے اور بقال کی بیٹیاں وہاں کیسے پہنچ سکتی ہیں؟ وہ صدیقہ طاہرہ جس کے لیے پیغمبر نے 1000 بیٹیاں 3 بیٹیاں اور تھیں، تو یہ تو بڑے عالمیہ کی بات ہے۔ آدمی کی 2 جگہ عزت بہت ہوتی ہے، ہاں ذوالفقار بھائی، 2 جگہ بہت عزت ہوتی ہے، ایک سسرال، دوسرا ننیحال۔ اچھا کمال کی بات دیکھیے، جو ایک بیٹی لے گیا اس کے تو جھوا بھر فضائل ہیں، کتابیں بھری ہیں، کائنات بھرے ہیں، ہماری زبانوں پہ ہمیشہ علی علی رہتا ہے۔ پیغمبر نے ہر جگہ ایک داماد کو پہچنوایا
کہ علی علی یہ ہے، علی یہ ہے، علی یہ ہے، علی یہ ہے. تو بھیا یہ تو ایسے داماد تھے کہ ان کی سسرال میں بھی عزت نہیں ہے. جب ایک بیٹی لے جانے والا اتنے کمالات کا مالک ہے تو جن کے ہاں دو دو بیٹیاں مسلمان کہہ رہے کہ یہ ذو النورین ہے، تو جب ایک علی کے لیے پیغمبر نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو ذو النورین کے لیے کہتے انا مدینۃ العلم وعلی عثمان بابھا. 2 بار 4 بار کہتے پیغمبر، تب تو بدلہ پورا ہوتا نا، تب بدلہ پورا، تب تو عزت سامنے آتی. اس کا مطلب یہ ایسے داماد تھے جن کی سسرال میں بھی عزت نہیں ہے. غیر صدیقہ طاہرہ کیا بھرے مجمع میں دربار ہے، مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے. صدیقہ طاہرہ اعلان کر رہی ہیں اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد لا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شتتا. میں جو کہہ رہی ہوں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہی ہوں، میں نہ کبھی غلط کہتی ہوں اور نہ میں نے کوئی غلط فعل کیا ہے. ہاں عزیزان گرامی، سوچئے فضائل و کمالات کی اس عظیم منزل پر صدیقہ طاہرہ ہیں. عزیزان گرامی، زبانیں گنگ ہو جائیں گی مگر صدیقہ طاہرہ کے فضائل و کمالات کا احساس نہیں ہو سکتا ہے. ہم کیوں شہزادی نے کہا بھرے ہوئے دربار میں، کیوں کہا بنت رسول نے؟ اپنا مجمع ہے. مجھے نئے طلبہ نے، اکثر طلبہ کہ مثال صابر بھائی کو لے لیجئے، اکثر طلبہ جانتے ہیں. اب بیٹھ کے ایک بھرے مجمع میں جہاں سب جانتے ہوں ایک آدمی کو اور وہ اپنا تعارف کرائے اعلموا انی فاطمہ وہ ابی محمد، کون نہیں جانتا تھا؟ تو کیوں شہزادی نے کہا؟ عزیزان گرامی، 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک، یا تو لوگ جانتے نہیں تھے، تعارف کا تو یہی ہوتا ہے کہ نہ جانتے ہوں تو پہچانوا جائے ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ لوگ جانتے ہیں مگر جاننے کے باوجود بھی پس منظر ہے اس کا. کیوں شہزادی نے، اور خطبہ فدق میں 10 مرتبہ شہزادی نے ابھی کہا ہے، میرے بابا ایسے ہیں، تم کیا بات کرو گے؟ تم ذکار مذلت میں گرے ہوئے تھے، میرے بابا نے تمہاری زبان پر اسلام اور وحدہ لا شریک کا کلمہ جاری کر کے تمہیں بلند بنایا ہے. تم کون ہو؟ تمہاری بیسات کیا ہے؟ میرے شوہر کی تلوار نے تمہاری گردنوں کو جھکایا ہے. میرا شوہر وہ ہے جس نے ظالموں کو جھکایا ہے، بربریت پسندوں کو جھکایا ہے. میرے شوہر کی تلوار نے تمہیں کلمہ پڑھوایا ہے. تم کیا میرے سامنے بولو گے وہ ابی محمد؟ میرے بابا محمد ہے. تو کیوں شہزادی بار بار 10 مرتبہ شہزادی نے کہا ابی محمد، میرے بابا محمد ہے؟ اس کا پس منظر ہے جہاں وقار اور عزتیں پامال کی جاتی ہیں وہاں اپنا تعارف کروایا جاتا ہے. کیوں؟ پس منظر میں آئیے، 3 دن ہے ابھی پیغمبر کی وفات کا. المیہ یہ ہے، آگ اور لکڑیاں لے کے آئے دروازے پہ. کیوں شہزادی نے اتنے شد و مد کے ساتھ کہا یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، مجھے پہچانو، میں فاطمہ ہوں، میرے بابا کا نام محمد ہے، اور میں بار بار کہوں گی، قیامت تک کہوں گی کہ میرے بابا محمد ہیں. کیوں شہزادی نے کہا؟ ایک مرتبہ تاریخ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، میں اختصار کے ساتھ صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. کیوں کہا شہزادی نے؟ اس کا پس منظر ہے اس لیے کہ عزیزان گرامی، جب آگ اور لکڑیاں لے گئی تو شہزادی نے یہی تو کہا تھا کہ کیا تم اس دروازے کو آگ لگاؤ گے، اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حسن و حسین ہیں؟ تو ادھر سے آواز کیا آئی تھی؟ ادھر سے آواز کیا آئی تھی؟ 2 لفظیں تاریخ میں ملی ہیں، نام و ان. ایک صلوات پڑھتے ہیں بر محمد و آل محمد. یہ مرحلہ بڑا مشکل ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں ادھر سے اراکین کا آ رہا ہے، ورنہ میں نہ کہتا ہی کہ ہم لوگ سب اگر ہو سکے تو آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے تاکہ پیچھے والوں کو جگہ. بر محمد و آل محمد صلوات.
एलमू अन्नी फातिमा व अबी मोहम्मद, मुझे पहचानो मेरे बाबा का नाम मोहम्मद है, मैं फातिमा हूँ। क्यों कहा? आग और लकड़ियाँ जब लेके आए तो शहजादी ने अंदर से आवाज़ दी, तुम इस घर को आग लगाओगे जिसमें हसन और हुसैन रहते? तो दो लफ्ज़ मुझे तारीख़ में मिली है। पहला लफ्ज़ उधर से बाहर से आवाज़ आई, नाम, हाँ लगाएंगे आवाज़, आग लगा देंगे। फिर दूसरा लफ्ज़ है व इन, तो शहजादी ने जब कहा कि इसमें हसन और हुसैन है तो उधर से आवाज़ दी। तो अब इस जुमले पे आप खुद गौर कीजिए, तो का मतलब क्या होता है। लेकिन चूंकि जाकिरी करनी है, बातें बढ़ानी, क्या कहा? वह इन, तो एक तहकीर का जुमला है। मिसाल की तरह बाहर मजलिस हो रही थी, किसी ने कहा कि यार चलो आफ्ताब भाई की मजलिस सुनते हैं। अब उन्होंने तारीफ के पुल बाद नहीं सुने, क्या आफ्ताब क्या मजलिस पढ़ते हैं, क्या अंदाज़े खिताबत है, क्या तर्ज तकल्लुम है, क्या उस्लूब बयान है। मेरे शहरियार भाई बड़े चाहने वाले, उन्होंने वो बाहर तारीफ करनी शुरू कर दी। साबिर भाई थोड़ा मुझसे चिड़े हुए तो उन्होंने कहा जब साहब इन्होंने तारीफ करना शुरू, आज आफ्ताब भाई चल पढ़ेंगे, चलिए हुसैनिया चलते हैं, मस्जिद सुनते, क्या अंदाज़े खिताबत है। तो साबिर भाई ने कहा तो क्या अंदाज़े तकल्लुम है, तो फिर शहरियार भाई ने कहा क्या उस्लूब बयान है, तो इन्होंने कहा तो उनके लहजे से सरकार रईसुल वाइज़ीन का लहजा झलकता है, तो क्या जबान की चाशनी है। साबिर भाई ने कहा तो क्या अल्फाज में नफासत है, तो क्या बयान में सलासत है, तो क्या अल्फाज की गहराई है, तो क्या मजलिस की मानवियत है। तो इसका मतलब जैसे जैसे शहरियार भाई तारीफ करते जाते हैं, साबिर भाई कहते आते हैं तो अल्फाज की गहराई अपनी सही, तो जबान की अच्छी है, तो अल्फाज में चाशनी है, तो जबान में सलासत है, तो बयान में चाशनी है, तो अंदाजे बयान का क्या कहना, तर्ज तकल्लुम का क्या कहना, उस्लूब बयान का क्या कहना, जबान की सलासत का क्या कहना, जबान की चाशनी का क्या कहना, अल्फाज के नशेब फराज का क्या कहना। अजीजाने गिरामी, जब आग और लकड़ियां लेके आए, शहजादी ने अंदर से जवाब दिया, तुम इस घर को आग लगाओगे जिसमें हसन और हुसैन हैं। तो आवाज बाहर से आई, तो शहजादी ये कहना चाहती हैं कि देखो यहाँ आयतें आती हैं। इधर से आवाज आई, तो इसमें अली रहते हैं, दामादे पैगंबर हैं, तो मैं खातूने जन्नत हूं, तो इसमें सरदारे जवानाने जन्नत हैं। तो इसका मतलब ये जितनी तहकीर करके गए थे, इसीलिए भरे मजमे में शहजादी ने पलट के कहा ए लमू अन्नी फातिमा वाबी मोहम्मद। ये तहकीर का जो इससे छोटा, जब आप बोलते हैं उफ, ये तहकीर का जुमला जब आया व इन, तो शहजादी वो आए थे जहाँ पैगम्बर आज़म सरकारे दो आलम हबीब किबरिया चश्मो चिराग ख़ानदान बनी हाशिम, इस्लाम की इज़्ज़त जहाँ आके सलाम करे उस दरवाजे को, शहजादी जैसे जैसे फ़ज़ाइल बयान की तो तहकीर का जुमला। इसीलिए शहजादी ने भरे दरबार में कहा तुमने उस घर की तहकीर की है, हमारी इज्जत को पामाल किया है, हमारी आबरू कमा की है। इसीलिए शहजादी ने पलट के भरे दरबार में कहा क्या जानने वाले न थे, क्या पहचानने वाले न थे। अरे जो मसनद रसालत पर बैठकर खिलाफत का दावा करते थे वही तो थे, पैगंबर की शहद बेटी शहजादी कायनात की वही खिताब करके कह रही ए लमू अन्नी फातिमा, मुझे पहचान लो मैं फातिमा हूं। और अजीजान गिरामी, हमारा करोड़ों सलाम हो। आप देखते रहते हैं फेसबुक वगैरह पे, ये पैगंबर का जुब्बा है, ये असाए रसालत माब है, तहकीर नहीं है। हमारा सलाम हो उन अकीदतमंदों पर जो जिन्हें यह पता चलता है कि अगर पैगंबर के दंदाने मुबारक ओहद में शहीद हो गए हैं तो अपने दंदाने मुबारक तोड़ दिया करते हैं। मेरा सलाम हो ऐसे सहाबा पर, हमारा सलाम हो ऐसे सहाबी पर जो पैगंबर का दम भरते हैं, बाल सामने आ जाए मुँह मुबारक को आंखों से लगा लेते हैं। जुब्बे मुबारक हमारे लिए पैगंबर की जूतियाँ हमारे सरों का ताज है। अजीज़ान गिरामी, तहकीर की बात नहीं है, लेकिन अजीज़ान गिरामी क्या करिएगा, ये आलमिया और सितम तो है। जुब्बा याद रहा मगर जो जुब्बा दोषे अली पे आया उसे भूल गए। जूतियां याद रही जिसने मोहरे रसालत पर कदम रखा उसे भूल गए। अलमिया तो यही है, बाल याद रहा आल को भूल गए।
یہ تو بڑے جھوم سے قصیدہ پڑھتے ہیں کہ انبیاء کی تخلیق پیغمبر کے پسینے سے ہوئی، پسینہ یاد رہا، خون رسالت کو بھول گئے۔ یہ عالمیہ ہے تاریخ کا، کہاں ہے جو پیغمبر کی نبوت اور رسالت کا دم بھرتے ہیں اور پیغمبر اسلام کی آبرو کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ آئیں اور دیکھیں، ہمارا بھی عقیدہ ہے اگر رسالت کا عصائے مبارک ہمارے سامنے آ جائے، پیغمبر کی جوتیاں ہمارے سامنے آ جائیں تو ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ اب آئے رسالت ہمارے لیے زینت کا شرف ہے، ہمارے جسموں کی آبرو ہے۔ عزیزان گرامی، یہی تو عالمیہ ہے، دنیا اسے مانتی ہے۔ اب حدیث چونکہ آ گئی ہے، ایک صلوات کا سہارا دے دیجیے بر محمد والے محمد۔ اچھا کیا کیا جائے، حدیث بڑی سچی ایک سچی نے کہی ہے۔ اچھا نام لے لوں تاکہ پتہ بھی انہیں چلے کس نے کہا ہے۔ امت کی صدیقہ، امت کی صدیقہ نے، دیکھیے کیا کمال ہے کہ کبھی کبھی صاف ستھری اچھی صاف بات بھی ایسے لوگوں کی زبان پہ آ جاتی ہے۔ اب وہ فرماتی، سنیے صدیقہ طاہرہ کی عظمت کے لیے، کہتی ہیں کہ ما رأیتو احدن کانا اشبہ، اب کئی لفظیں ہیں، مختلف روایتیں ہیں، میں سب کو سمیٹ کے پڑھ رہا ہوں، یا اس کو مضمون روایت کہہ لیجئے تاکہ ادھر کی لفظیں ادھر نہ ہونے پائیں۔ وہ فرماتی ہیں ما رأیتو احدن کانا اشبہ ہدین کلامن سمتن وحدیثن فی قیامہ وقعودہ برسول اللہ من فاطمہ۔ بھائی میری حدیث نہیں ہے، کوئی اپنی اصول کافی سے نہیں ہے، یہ ان کی حدیث ہے، اور کائنات کی سب سے صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی وہ فرماتی ہے کہ ما رأیتو، اب تشریح سن لیجئے، ما رأیتو احدن، اب احدن آپ علماء افاضل کا مجمع ہے، ظاہر سی بات ہے وہ تو تشریح ذاکری کا عنوان سے کی جاتی ہے، ورنہ آپ لوگوں کے سامنے سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے۔ کیا کریں، ما رأیتو احدن، میں نے کسی کو نہیں پایا کہ جو پیغمبر سے مشابہ ہو، کس میں؟ بولنے میں، چلنے میں، رفتار میں، گفتار میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں۔ تو کیا کریں، ما رأیتو احدن، میں نے کسی کو پایا ہی نہیں، سمجھے؟ کسی کو جو بڑے بڑے دعوے دار ہیں، ہم رسول اللہ جیسے، رسول اللہ ہمارے بڑکے بھیا ہیں، اور یہ ہے فلانا ہے ڈھماکہ ہے، وہ فرماتی ہے میں نے کسی کو نہیں پایا، ما رأیتو احدن، میں نے کسی کو نہیں پایا، نہ انبیاء کی صفوں میں، نہ مرسلین کی بزم میں، نہ اولیاء کی بزم میں، نہ شہداء کی بزم میں، نہ صدیقین کی محفل میں، نہ خلفاء کی محفل میں، نہ عشرہ مبشرہ کی محفل میں، نہ خلفائے راشدہ کی بزم میں، کہیں بھی میں نے کسی کو نہیں پایا جو پیغمبر سے کلام میں، گفتگو میں، رفتار میں، گفتار میں، بولنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، قیام میں، قعود میں، صلات میں، صوم میں، جو فاطمہ سے زیادہ پیغمبر سے کوئی اور مشابہ ہو۔ میں نے کسی کو نہیں پایا جو صدیقہ طاہرہ کے مشابہ ہو۔ اب صحابی کی تعریف تو سب آپ جانتے ہیں، اب اہل بیت کی تعریف انہوں نے کیا کر دی، جو پیغمبر سے سب سے زیادہ مشابہ ہو۔ اب صحابہ کی سب آپ تعریف سنتے رہتے ہیں، میں مختصر کر کے پڑھا، صحابہ الگ الگ تعریفیں ہیں، علماء سب لکھے ہوئے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جو پیغمبر کو، کسی نے کہا جو پیغمبر کو دیکھ لے وہ صحابی ہے، کسی نے کہا نہیں پیغمبر کو دیکھے اور ایمان بھی لائے۔ بھیا ایسا تھوڑا ہے کہ نہ جانے کتنے لوگوں نے پیغمبر کو دیکھا ہے، اب ایمان بھی لائے، اور پھر ایک شرط اور بڑھا دی کہ جو ایمان لائے اور حالت ایمان پر مرے اور باقی بھی رہے، یہ 3-4 شرطوں کے ساتھ جو ہے صحابی کی تعریف کی گئی ہے۔ بس میں مختصر کہتا ہوں چونکہ تھک بھی گیا ہوں، اب یہ سمجھئے کیا کہا، یہ کیا کہتی ہیں
فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ وہ ہیں جس میں پیغمبر کی چال، رفتار، گفتار، سیرت، عادت و اطوار، قول و فعل، یا یہ کہہ دوں کہ اگر فاطمہ بولے تو پتہ چلتا ہے رسول بول رہے ہیں، فاطمہ چلے تو لگتا ہے فاطمہ نہیں رسول چل رہے ہیں، فاطمہ اٹھیں تو ایسا لگتا ہے فاتح رسول اٹھ رہے ہیں، فاطمہ بولے تو ایسا بد لفظوں کو سمیٹ کروں اے صحابیت کا دم بھرنے والوں مسلمانوں، قیامت تک کے لیے میں میسج دے کے جا رہا ہوں کہ عزیزان گرامی بس اہل بیت یا فاطمہ اور صحابی میں فرق دو لفظوں کا ہے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جو رسول کو دیکھے وہ صحابی ہے، اور جس میں رسول دکھے اسے اہل بیت کہا جاتا ہے۔ جو اہل رسول کو دیکھے اسے صحابی کہا جاتا ہے، جس میں اہل بیت دکھیں انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ میں بہت لمبی چوڑی اگر تفصیل اہل بیت اور صحابی کی فرق بیان کروں گا تو یہ آپ لوگوں کی سماعتوں پہ بار ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے صحابی اسے کہتے ہیں جو جھوٹا پی کے ابو ہریرہ بن سکتا ہے، اہل بیت اسے کہتے ہیں جنہیں زبان رسالت چسائی جاتی ہے۔ صحابی زبان رسالت نہیں چوس سکتا۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ گھڑی دیکھتا رہوں نے کہیں ایک آدھ 100 گھنٹہ ہو گیا، بعد میں پھر لسٹ میں میں بھی آ جاؤں گا۔ ایک اور صلوات کا سہارا دے دیجئے پر محمد والے محمد۔ مگر بہرحال ایام فاطمیہ کی ہے، اراکین اور کمیٹی والوں نے محنت کی ہے، تو انشاءاللہ بہرحال ایک اور صلوات کا سہارا دے دیں پر محمد والے محمد۔ عجب المیہ، ہاں ہم کہتے ہیں آسائے رسالت ماں قابل احترام ہے، پیغمبر کا بال مل جائے تو اس کے احترام میں کھڑے ہونا چاہیے، عبائے رسالت مل جائے ہمارے دوش کی زینت ہے، پیغمبر کی جوتیاں تو اتنی مبارک ہیں کہ اللہ اپنے عرش کو بھی ٹوٹی ہوئی جوتیوں سے رودواتا ہے، تو جس کے کعبہ اور قوسین کے مقدس کو جس کی جوتیوں سے روندوایا جائے اسے رسول کہا جاتا ہے، اور اہل بیت وہ ہیں جو مہر نبوت پر سوار ہوتے ہیں۔ تو اہل بیت عزیزان گرامی سنیے کتنے احترام کے قابل ہے پیغمبر کا، جو بھی پیغمبر چھوڑ کے گئے ہیں، یہ شان اسلام ہے۔ وقار و آبرو مرسل اعظم یہ ہے کہ پیغمبر کی جو چیزیں پیغمبر سے منسوب ہو جائیں وہ ہمارے لیے عزت و شرف کا باعث ہیں۔ سنیے، حاکم ثانی حج پہ گئے، حج کرتے کرتے جب حجر اسود کی طرف بڑھے، چونکہ وقت کم ہے اور میں پوائنٹ اور اختصار کے ساتھ وہ حج کی طرف حجر اسود کی طرف بڑھے، اور جیسے ہی بوسہ لینے کے لیے بڑھے تو انہوں نے ایک جملہ کہا، واللہ انی لعالم انکا حجر لا تضر ولا تنفع۔ حجر اسود کو خطاب کر کے مجمع جیسے حج پہ لوگ جاتے ہیں، حاکم وقت بھی ہیں، وہ خطاب کر کے کہا میں جانتا ہوں پتھر تو پتھر ہے۔ حجر اسود کو خطاب کر کے کہا واللہ انی لعالم انکا، اور دیکھیے کئی ٹھو تاکید لگائے ہیں، ایک تو قسم ہو گئی، پہلی تاکید ہو گئی، انا بھی آیا انی، اور فعل مضارع کے ساتھ لعالم و لام بھی لگا ہوا ہے، تین چھٹا کا، اور دوسرے سن لیجئے وہ حاکم وقت بھی ہے، ایک اور تاکید مان لیجئے، بڑا آدمی ہے، وقت کا حاکم ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے وقت کا حاکم بولے تو اس کی زبان اور اس کے لہجے میں پاور تو ہوتا ہی ہے، چاہے جیسا ہو حاکم، ہے کہ نہیں؟ تو 4-5 تاکیدیں لگانے کے بعد کہہ رہے واللہ انی لعالم انکا حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، جیسے اپنی زبان میں کہا ہے تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ فائدہ دے گا اور نہ نقصان پہنچائے گا۔ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں ولیکن لولا انی رأیت رسول اللہ
قبلک ما قبلتک، مجلس ہو گئی. کیا فرماتے ہیں کہ تو پتھر ہے، میں جانتا ہوں نقصان اور فائدہ نہیں پہنچائے گا، لیکن چونکہ میں نے حضور سرور کائنات آمنہ کے لال سرکار دو عالم کالی کملی والے رسول کو میں نے دیکھا ہے تجھے چومتے ہوئے، اس لیے میں چوم رہا ہوں. چلا اچھا ہوا کم سے کم خلیفہ ثانی حاکم وقت کو اتنا تو پتا ہے اگر پتھر کو بھی حضور سرور کائنات چوم لے تو چومنے کے قابل ہے. اگر پیغمبر کسی چیز کو چوم لے تو چومنے کے قابل ہے. اب یہاں تک ایک بات. دوسرا واقعہ آئیے، ایک صلوات کا سہارا دے دیے بر محمد والے محمد. یہ تو خلیفہ وقت کی بات تھی، خلیفہ ثانی. آئیے امام اعظم صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں. میں نام احترام سے لیتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ جن کا نام نعمان ہے، جن کی سرکار کی فضیلت ہے، وہ خود ڈنکے کی چوٹ پہ چلا چلا کے چیخ چیخ کے ببانگ دہل کہا کرتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان. کونو شاگرد رہا ان کا، پوچھ لیا چچا، مطلب جیسے میں پڑھا تھا، چچا میاں یہ بتائیے آپ تو ماشاء اللہ سے عمر 60-70 سال 55-60 سال جو بھی رہی ہو اس وقت، کہا آپ تو ٹھیک ٹھاک ایج کے لگتے ہیں، بھلے دڑیا وڑیا سفید نہیں ہوئی ہے آپ کی مگر ٹھیک ٹھاک ایج کے لگتے ہیں آپ، مگر یہ آپ بار بار کہتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان. تو عمر تو آپ کی کافی آپ، لیکن آپ اپنے عمر میں 2 ہی سال شمار کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر میں جعفر صادق یعنی اپنے چھٹے امام کی بارگاہ میں دو سال نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یہی حال ہے، چاہے وقت کا امام ہو یا وقت کا خلیفہ ہو، بغیر ہمارے امام سے وابستگی کے ان کی دال گلتی ہی نہیں ہے. وہ بیربل کی کھچڑی ہو جاتی ہے. بغیر ہمارے اماموں کے دہلیز پر جبی رسائی کرنے سے ان کا نہ دنیا میں بھلا ہوا نہ آخرت میں تو ایسے بھی ہوگا ہی نہیں. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد. وہ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال میں نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ایک دن فقہ و فقاہت کے تاجدار، امت مسلمہ کے آئینہ دار سرکار امام جعفر صادق صادق آل محمد کی بارگاہ میں میرا موضوع وہی ہے کہ آج دنیا عالم اسلام میں ڈھڈورا پیٹتی. اچھا اب مجھے نہیں پتا، میں نہیں کہوں گا کہ وہ بال صحیح ہے دانت یا صحیح نہیں ہے، ہمارے کچھوچا شریف میں بھی دکھایا جاتا ہے. جو لوگ سنے ہوں گے وہ جانتے ہیں ہمارے کچھوچا شریف میں بہت وہ سمنانی جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک پیران پیر اور قطب الاقطاب اور جہانگیر اور بڑے تگڑے تگڑے القاب ان کے ماشاء اللہ سے، اور وہاں مرادیں و منتیں پوری ہوتی ہمارے کچھوچا شریف میں. تو وہاں بھی زیارت کرائی جاتی. ندیم بھائی مسکرا رہے ہیں، ان کا گڑھ ہے وہاں، خیر پھنسے ہوئے ہیں بیچارے، کیا کیا جائے. تو وہاں بھی زیارت کبھی کبھی دست مبارک کی، جو کبھی پائے مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے، وہ جو پتھر وغیرہ کا نشان ہے اللہ بہتر جانے. جیسے ہمارے حیدرآباد میں مولا کائنات کی کیا قدم مبارک ہے، ایسے ہے. بہرحال میں یہ نہیں کہتا نہیں ہے، مگر میرا مسئلہ نہیں پر نہیں ہے. میاں جس طرح بال اور کھال اور دانت اور جبہ اور منہ مبارک بال مبارک جبہ مبارک کا احترام کیا جاتا ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم بھی آنکھوں سے لگاتے ہیں، ہماری آنکھوں کا سورما ہے عزیزان گرامی. ہم بھی احترام کرتے ہیں، جو چیز جس میں پیغمبر سے مس ہو جائے کائنات کے لیے ادب و احترام کا باعث ہے، ہمارے لیے وقار و عزت کا باعث ہے. مگر عالمیہ تو اس بات کا ہے جب تم غیر جاندار کا اتنا احترام کرتے ہو تو جس کا احترام خود پیغمبر اعظم نے کیا ہو، جس کے لیے رسول دوسرا کھڑے ہوئے ہو. ہے یہ عالمیہ ہے کہ نہیں؟ یہ دوگلی سیاست، یہ منافقین کا چہرہ. اب بہرحال دور بات نہ چاہے، آئے کہاں لولا السنتان
لہلک النعمان۔ ملنے کے لیے ہمارے چھٹے امام سے آئے، شاگرد تو تھے ہی، آئے اور امام کا چاہنے والا خادم تھا، اس نے کہا کہ آپ سرکار بیٹھیے، میں امام کو باخبر کر کے آتا ہوں۔ کتنا لطیف واقعہ، قسم خدا کہ میں اگر 1000 مجلسیں پڑھوں تو ماحول دیکھ کے امام نے جو ہتھوڑا مارا ہے، ذہن انسانیت کو جھجوڑا ہے۔ بیٹھے آرام کرنے لگے سرکار، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان۔ اب کسی کو اشکال تو نہیں ہے نا؟ بیٹھے، امام کو خادم نے خبر کیا، امام گھر کے اندر سے نکلے تو آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، داہنے ہاتھ میں۔ جب امام عصا لے کے نکلے ہیں تو ایک مرتبہ جیسے ہی ابو حنیفہ امام اعظم نے دیکھا کہ امام کے ہاتھوں میں عصا ہے تو انہوں نے کہا کہ یبن رسول اللہ، اللہ اکبر۔ بس کیا کہا؟ یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول۔ قسم خدا کی کہیں بھی کوئی بھی کسی جگہ بھی پیغمبر اعظم کی مسند پہ بیٹھ جائے مگر ہمیشہ اعلموا انی فاطمہ ابی محمد، سب کے سب یہ ہیں جو اگر پیغمبر کو کوئی باپ کہے گا تو یہ کہیں گے، اور انہیں پیغمبر کا بیٹا کہا جائے گا، یہ حق کسی اور کو نہیں ملا۔ یبن رسول اللہ۔ اچھا، تو جب عصا دیکھا امام کے ہاتھ میں، اب میری عمر کتنی ہے مان لیجئے 40 ہے۔ اچھا صابر بھائی کو لے لیجئے، مجھے بہت مانتے ہیں صابر بھائی، تو کیا کروں بیچارے، اب ایک صلوات پڑھ دیے پر محمد والے محمد۔ وہ بیچارے ایسا سامنے بیٹھ گئے ہیں، اور تو اب دیکھا عصا ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا صابر بھائی خیریت تو ہے؟ اما آپ تو ابھی عمر کی اس منزل میں نہیں ہیں، خامخواہ لوگ آپ کو بوڑھا تصور کرنے لگیں گے۔ میں نے کہا صابر بھائی ابھی آپ اس عمر کی منزل میں نہیں ہے کہ آپ عصا لے کے چلیں۔ تو صابر بھائی نے کہا نہیں، یہ سمجھیں یہ فلاں مرجع کا عصا ہے۔ بھائی جیسے میں نے سنا فلاں مرجع کا مطلب، اب میں نے بھی لپک کے ایک دم چاہا کہ صابر بھائی کا عصا چوم لو، بس یہی کنڈیشن تھی۔ جیسے امام گھر کے اندر سے عصائے رسالت مآب کو لے کے نکلے، ایک مرتبہ ابو حنیفہ نے کہا آغا سرکار حجت الاسلام، میرے پیر مرشد، یہ بتائیے کہ آپ ابھی تو عمر کی اس منزل میں نہیں ہیں اور عصا لے کے چل رہے ہیں۔ تو امام نے کہا صحیح کہہ رہے ہو کہ میں عمر کی اس منزل میں نہیں ہوں کہ میں عصا لے کے چلوں، لیکن یہ عصائے مبارک کس کا ہے؟ یہ عصائے رسالت مآب ہے۔ بس جیسے امام نے کہا یہ عصائے رسالت مآب ہے، میں اسے تبرک کے لیے رکھتا ہوں اپنے پاس۔ اب عربی لفظ ہے فوسب ابو حنیفہ، ابو حنیفہ نے لپک کے ایسے جیسے نے پھاٹ پڑتا ہے آدمی، مشاہدہ وشاہدہ بڑھتا ہے، نہ آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ، ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ ارے وہ میں پہلے پہنچ جاؤں، ارے آفتاب بھائی کو ملے یا نہ ملے یار پہلے لے لیتے ہو، پھاٹ پڑتے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے تو لائن توڑ کے دیر بالک کہا جائے بدور کہتے رہیے آپ بسرا ہو۔ اور جیسے ہی امام نے گھر سے باہر نکلے کہا مولا آپ اس عمر کی منزل میں نہیں ہیں کہ آپ عصا لے کے چلیں۔ امام نے کہا یہ کوئی معمولی عصا نہیں ہے، یہ عصائے رسالت مآب ہے۔ میں نے کہا ہمارا جھگڑا مسلمانوں سے اس بات پر نہیں ہے کہ وہ کسے مانتے ہیں کسے نہیں مانتے ہیں، ہمارا مسئلہ تو صرف اس بات پر ہے تم غیر جاندار کو آنکھوں سے لگاتے ہو، سورما بناتے ہو، احترام کرتے ہو، سر پہ لگاتے ہو، اسے عام کرتے ہو دنیا کے سامنے۔ ایسے ابو حنیفہ نے جیسے امام نے کہا یہ عصائے رسالت مآب ہے، ایک مرتبہ امام اعظم نے چاہا لپک کے، جوش و عقیدت و جذبات کا عالم یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں بڑھ کے چوم لے، اللہ اکبر، کمال امامت دیکھیے۔ امام موقع امام نے دیکھا، بس ہم اور آپ ہوتے تو وہ 2-4 گھنٹہ تقریر کرتے تو صابر بھائی سناتے رہتے یار ایسا ہے ویسا ہے، کچھ نہیں۔ امام کمال امامت، لوہا گرم تھا۔ ایک مرتبہ امام جو نباز امت ہوتا ہے، حکیم امت جسے کہا جاتا ہے، جو کائنات کے نشیب و فراز سے جانتا ہے، جو قیامت تک کے علم کا رکھنے والا ہے، اس نے کہا آج امام ابو اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ ایک بات اور کہہ دوں، مرید لوگ مانے یا نہ مانے مگر پیر جو ان کا ہے اسے بھی پتہ ہے، ظاہر بات جب لپکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیغمبر کے جسم مبارک سے کوئی چیز مس ہو جائے تو وہ چومنے کے قابل ہے۔
وہ چومنے کے قابل ہے۔ ایک مرتبہ امام نے عصا جیسے ہی کہا یہ عصائے رسالت ماب ہے، امام نے وقت کو غنیمت سمجھا اور ساری کائنات کو میسج دینا شروع کیا۔ امام اعظم تو مخاطب ہیں مگر کائنات تک میسج امام پہنچانا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی وہ لپکے اور لپک کے چاہا کہ عصائے رسالت ماب کا بوسہ لے لے، امام نے دائنا ہاتھ پیچھا کیا اور آستین بائیں ہاتھ کی بڑھا کے کھول دی، آستین اوپر کر کے کہا ایک مرتبہ اے ابو حنیفہ یہ تو عصائے رسالت ماب ہے، لے اگر بوسہ لینا چاہتا ہے تو جلد رسالت ماب کا بوسہ لے لے، خون رسالت ماب کا بوسہ لے لے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ بس ایک واقعہ اور مختصر سی گفتگو، ان کا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارا کوئی اختلاف عالم اسلام سے نہیں ہے، بس اتنا اختلاف ہے جہاں عصائے رسالت جہاں بال چومنے کے قابل ہے وہاں آل احترام کے قابل ہے، اور وہ بھی آل جس کا احترام خود سرکار دو عالم کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، واقعہ بڑا طولانی ہے، ان لوگوں کی خباثت بھی تو دیکھیے۔ فدق کا قضیہ چل ہی رہا تھا، گواہ مولا سے طلب کیے گئے۔ امام نے کہا یہ بتا اگر تیرے ہاتھ میں کوئی چیز ہے اور میں دعویٰ کروں تو گواہ کس سے مانگے گا؟ کہا آپ سے مانگوں گا۔ تو امام نے کہا فدق ہمارے قبضے میں، گواہ بھی ہم سے تو مانگ رہا ہے، تو گواہ تو جو دعویٰ کر رہے ہیں ان سے مانگتا کیوں نہیں؟ پھر امام نے مختصر کرتے کرتے امام نے فرمایا اچھا یہ بتا ہمارے بارے میں تیرا کیا خیال آیت تطہیر کے بارے میں، ہماری شان میں نازل ہوئی ہے یا تیری شان میں؟ نے کہا آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اب امام، میں ساری تفصیل چھوڑ دی چونکہ وقت ہو گیا ہے، پوائنٹ پہ آنے دیکھیے عزیزان گرامی ان کا کفر امام نے کیسے ثابت کیا ہے۔ کہا یہ بتا، اب امام نے کہا آیت تطہیر ہماری شان میں نازل ہوئی، کہا ہاں آپ کی شان میں نازل ہوئی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ لو شہدا شہودن، اب وہ لفظیں امام نے رکھی ہیں، امام فرماتے لو ان شہودن شہدو، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سیدہ کے بارے میں، میں وہ لفظ چھوڑ دے رہا ہوں، آپ تاریخ میں پڑھتے رہتے ہیں، مطالعہ آپ کا ہے، اگر کوئی غلط بیانی، اس سے مناسب میں لفظ نہیں رکھ سکتا، عظمت صدیقہ طاہرہ، اگر کوئی غلط بیانی کرے تمہارے سامنے صدیقہ طاہرہ، اقرار لے لیا پہلے کہ آیت تطہیر ہماری شان میں نازل ہوئی ہے، پھر امام فرماتے ہیں اب اگر کوئی سیدہ کی نسبت غلط بیانی سے کام لے تو کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا جیسے عام مسلمانوں پہ حد جاری کرتے ہیں ویسے شہزادی پر بھی حد جاری کر دیں گے۔ تو امام نے پلٹ کے جملہ کہا اذن کنتا عند اللہ کافرین۔ شیطان کے لیے دو جگہ کافرین کا لفظ استعمال ہوا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ سب تعریف، پھر اس کے بعد آخر میں کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ دوسری جگہ ابا واستکبر وکانا من الکافرین۔ عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے کافر تھا، کھلا کب؟ جب معصوم کے مقابلے میں آ گیا۔ میں نہ بھولا ہوں نہ بھٹکا ہوں۔ امام فرماتے بتا آیت تطہیر کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ کہا آپ کی شان میں۔ اگر شہزادی پر کوئی تہمت لگائے تو کیا کرے گا؟ کہا میں ایسے ہی حد جاری کروں گا جیسے عام مسلمان عورتوں پہ حد جاری کروں گا۔ امام نے فرمایا اذن فاذن کنتا عند اللہ من الکافرین، فاذن کنتا عند اللہ من الکافرین، فاذن کنتا عند اللہ من الکافرین۔ نہ میں بھولا ہوں نہ بھٹکا ہوں، آپ کے اذہان تک وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کل جب بزم ملائکہ میں معصوم کے مقابلے میں آنے والا کافر ہے تو آج کے عصمت ماں بی بی کے مقابلے میں آنے والا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔
فَإِذًا كُنْتَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ بس عزیزان گرامی، منزل تمام، میں نے گفتگو کے دامن کو سمیٹ دیا۔ آج ایام فاطمیہ کی دوسری مجلس ہے۔ عزیزان گرامی، آپ بار بار سنتے رہے ہیں شہزادی کی وہی کلمات، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اے بابا، آپ بتائیے، کیا شہزادی نے جب بابا لہو لہان ہو کے آتا تھا تب شہزادی نے یہ نہیں کہا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا؟ جب محضر شہادت پیش کیا گیا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت سنائی گئی تب شہزادی چیخ مار کے تو روئی ہیں، مگر یہ نہیں کہا جب بابا لہو لہان ہو کے آتے تھے تب شہزادی نے یہ نہیں فرمایا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ کیا وجہ ہے عزادارو کہ شہزادی نے آخر وقت بابا کی وفات کے بعد ابھی 3 دن بھی نہیں گزرا ہے کہ مزار رسول پر یادگار خدیجہ ملکۃ العرب کی یادگار تصویر مرسل آدم آ کے کہتی ہے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مسائل پڑے ہیں کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو رات میں تبدیل ہو جاتے۔ کیوں؟ اللہ اکبر، ذرا سوچئے، وہ وقار و عزت و عظمت و مکرمت کی ملکہ شہزادی جب باپ کی زندگی میں ایسے ناز و نعم سے پالی گئی تھی، اس کے سامنے اس کے جس نے ہمیشہ یہ دیکھا ہو کہ بابا مجھے ہمیشہ کلیجے سے لگا کے لگتے ہیں، ماں ہمیشہ سینے سے چمٹائے رکھتی ہے، بابا کبھی رخسار کے بوسے لیتے ہیں، اس شہزادی کے دروازے پہ عصمت، ماں بی بی کے دروازے پر، اس وقار و عصمت و حیا کی شہزادی کے دروازے پہ جو نبی اعظم کی بیٹی، اس کے دروازے پہ کوئی آ کے کہے کہ فاطمہ ہم تمہارے گھر میں آگ لگا دیں گے، اسی لیے شہزادی نے کہا توقع نہ تھی، امید نہ تھی، ارے میں نبی اعظم کی بیٹی ہوں اور میرے دروازے پہ یہ آ کے کہا جائے گا اے فاطمہ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اللہ ان آنسوؤں پہ رحمت نازل فرمائے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزان گرامی، کتنا ستائی گئی ہیں، 3 دن میں مصائب و آلام کے وہ پہاڑ صدیقہ طاہرہ پر توڑے گئے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، صدیقہ نے مرثیہ پڑھا، اور عزیزان گرامی مصائب و آلام کی منزل یہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، شاعر کہتا ہے لِأَيِّ الْأُمُورِ تُدْفَنُ سِرًّا بَضْعَةُ الْمُصْطَفَىٰ وَيُوفَىٰ سَرَاهَا۔ سنیے، لِأَيِّ الْأُمُورِ تُدْفَنُ سِرًّا، کیوں؟ نبی اعظم کی بیٹی ہے، کیوں مخفی طور پر قبر بنائی گئی؟ مرسل اعظم کی اکلوتی بیٹی ہے، ملکۃ العرب کی یادگار ہے، کیوں؟ جس کی دولت پہ اسلام پھلا پھولا ہے، مسلمان موٹے ہوئے ہیں، اس کی بیٹی رات کے ناز و نیاز میں چھپائی جا رہی ہے۔ لِأَيِّ الْأُمُورِ تُدْفَنُ سِرًّا، کیوں بنت رسول کی قبر مخفی کی جا رہی ہے؟ کیوں شب کے سناٹے میں مختصر افراد کی موجودگی میں شہزادی کا جسد اطہر خاک میں چھپایا جا رہا ہے؟ کیوں خاتون جنت کو اس طرح دفن کیا جا رہا ہے؟ کیوں لِأَيِّ الْأُمُورِ تُدْفَنُ سِرًّا؟ ارے یہ بضعۃ المصطفیٰ ہے، یہ نبی اعظم کی یادگار ہے، یہ مرسل اعظم کی بیٹی ہے، یہ حبیب کبریا ہے، یہ خاتون جنت ہے، کیوں اس طرح جفائی جا رہی؟ بنت من پوچھ رہا ہے شاعر کس کی بیٹی ہے؟ کیا یہ نبی اعظم کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا یہ مرسل اعظم کی یادگار نہیں ہے؟ حلیلۃ من، ارے یہ کس کی شریک حیات ہے؟ من، ارے یہ کس کی مادر گرامی ہے؟ کیا سردار جوانان جنت کی ماں نہیں ہے؟ اللہ اللہ، نبی اعظم کی یادگار اتنا ستائی گئی کہ 3 دن نہ گزرا باپ کی وفات کے بعد کہ شہزادی جانتے ہیں، روایتوں نے لکھا ہے جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ہماری اس
حقیر سی عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ شہزادی روایتوں نے لکھا ہے ما زالت بادا ابیہا معصبت الراس ناہلت الجسم باقیت العین مناہدت الرکن۔ باپ کے بعد 3 دن میں جوان بیٹی جس کا سن 18 برس کا ہو۔ ہم جیسے عام لوگوں کی بیٹیاں نہیں ہیں، ملکۃ العرب کی بیٹی ہے، نبی اعظم کی بیٹی ہے، حبیب کبریا کی یادگار 3 دن گزرا ہے۔ راوی کہتا ہے ما زالت بادا ابیہا، ایسی کمزور ہو گئی، جسم کمزور ہو گیا ہے، باقیت العین ہمیشہ آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں، کمر خمیدہ ہو گئی ہے، چہروں پہ جھریاں پڑ گئی ہے۔ اللہ ارے یادگار خدیجہ، مولانا اللہ آیت اللہ وحید صاحب فرماتے ہیں کہ شہزادی کی حالت مصائب و آلام سے یہ ہو گئی تھی، کانت کل خیال، ایسے ہو گئی تھی 18 برس کی بیٹیاں، وہ فرماتے کانت کل خیال، جیسے شہزادی ایک سائے کے مانند ہو گئی تھی۔ کیوں ایسا کیا گزر گیا تھا شہزادی پر؟ کتنے مصائب و آلام اٹھا لیے تھے بنت رسول نے کہ بار بار چیخ کے، ارے جسے باپ کے جنازے پہ رویا نہ دیا جائے وہ بیٹی تو کہے گی نا سبت علیہ مصائب لو انہا، اے بابا ارے مظالم کی انتہا یہ ہے کہ آپ کی بیٹی جب آپ پہ روتی ہے تو ظالم کہتے ہیں اے علی، ارے فاطمہ سے کہہ دو کہ یا تو دن کو رویا کرے یا رات کو بابا کا ماتم کیا کرے، ان کے رونے سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مدینہ، ایک بیٹی نبی کا ماتم کرنے والی۔ عزادارو، کوئی اور وجہ نہیں، پیغمبر کی وفات کے بعد جس بیٹی کا دروازہ جلایا جائے، ارے محسن کی شہادت ہو، جس کی نظروں کے سامنے پیروں سے دھکا دیا جائے، جس کو تازیانوں سے مارا۔ شہزادی تو یہ سوچ رہی تھی ارے میں تو نبی اعظم کی بیٹی ہوں، میرے سماج میں اگر کوئی عہدے دار ہو تو بیٹیاں بڑے ناز و نعم سے پالی جاتی ہیں، اگر باپ مر جائے تو بیٹیوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ یہی شہزادی کے دل میں خیال اور توقع تھا، ارے میں تو نبی اعظم کی بیٹی ہوں، ارے میں تو مرسل اعظم کی ہوں۔ توقع یہ تھا کہ جب میرا بابا مارا گیا ہے لوگ پرسہ دینے آئیں گے، اے بنت رسول اعظم تمہیں تمہارے مار بابا کا پرسہ ہے، اے ملکۃ العرب کی یادگار تمہیں بابا کا پرسہ دیا جا رہا ہے۔ مگر پرسہ تو دور کی بات ہے، ظالم آگ اور لکڑیاں لے کے آ گئے۔ بنت رسول نے آخر وقت میں اتنا کہا اے فضہ آؤ مجھے سہارا دو، میرا محسن، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ خدا لعنت کرے ایسے ظالموں پہ جو نبوت کا کلمہ پڑھتے ہیں اور بیٹیوں کو ستاتے ہیں۔ آخری وقت بس میں نے ختم کر دیا، ساری تفصیل چھوڑ دی، کل کی مجلس میں انشاءاللہ سنیے گا۔ عجیب منزل ہے مدینے میں، صدیقہ طاہرہ دنیا سے گزر گئیں حسب دستور امیر ممکنات مولا کائنات حلال مشکلات نے شہزادی کا جنازہ تیار کیا۔ دستور دنیا ہے نا، بچوں کو بلایا جاتا ہے، جنازہ ماں کا ہو یا باپ کا ہو بچوں کو بلایا جاتا ہے۔ علی نے بھی دستور دنیا کے مطابق آواز دی، اے میرے لاڈلو حسن حسین آؤ اماں کا دیدار کر لو، اے بیٹی زینب ام کلثوم آؤ اماں کا آخری دیدار کر لو، اب اماں کا چہرہ نصیب نہ ہوگا۔ اے عزادارو، رو تو جناب زینب بھی رو رہی ہے، رو تو جناب ام کلثوم بھی رو رہی ہے، مگر جس شان سے شہزادے ماتم کر رہے ہیں، مقاتل نے لکھا، صاحب دمت الساکبہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جیسے امیر ممکنات مولا کائنات حلال مشکلات نے کہا اے بیٹا
بیٹا حسن و حسین آؤ اماں کا آخری دیدار کر لو. بس لفظیں تمام ہو گئی. مجھے نہیں پتا قیامت کی وہ کون سی منزل تھی, شہزادی کے گھر میں کون سا کوہرام مچا تھا, مجھے نہیں پتا. نہ مقاتل نے لکھا, تاریخ خاموش ہے. ارے جہاں صدیق کائنات کا جنازہ ہو, خاتون جنت کا جنازہ ہو, حسنین جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, منزل کیا رہی ہوگی. قیامت خیز منظر رہا. امام نے آواز دی, امام حسین علیہ السلام پائنتی آ گئے, امام حسن سرہانے آ گئے. جانتے ہیں امام حسن کیا کہتے ہیں؟ یا اماں ہو کلمینی, اے اماں کلام کیجئے. کلیجہ پھٹ جائے گا عزیزان گرامی مصائب کے جو لفظ سرکار شہادت. امام حسن علیہ السلام سرہانے آئے, آواز دی اماں یا اماں ہو کلمینی, اے اماں کلام کیجئے. انب نکل حسن, انب نکل حسن, اے اماں میں آپ کا بیٹا حسن ہوں. اے اماں کلام کیجئے. قبل ان تفارق روحی جسدی, اے اماں کہیں فرتے جذبات سے میری روح میرے جسم کا ساتھ چھوڑ نہ دے. اماں کلام کیجئے, میں آپ کا بیٹا حسن ہوں. حسین پائنتی آ گئے, تلوں پہ سر رکھ دیا, رخسار کا بوسہ دیا, تلوں پہ سر رکھ کے پیر کا بوسہ دے کے تڑپ کے حسین شہنشاہ کربلا نے آواز دی, یا اماں کلمینی, اے اماں کلام کیجئے. اے اماں کیا موت کے بعد رشتے محبت ختم ہو جاتا ہے؟ اے اماں کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے بلایا ہو اور میں نے بلایا ہو, آپ نے آواز نہ دی ہو؟ اب علماء پڑھتے ہیں کہ حسین نے فرتے جذبات میں کہا کہ اے اماں جب تک آپ نہ بلائیں گی حسین نہ آئے گا. مجھے نہیں پتا. ارے قیامت کا سما ہے علی کے گھر میں. حسین تڑپ کے کہتے یا اماں کلمینی انا عزیزک الحسین. اماں میں تمہارا پیارا حسین ہوں نا. اے اماں میں تمہارا لاڈلا حسین ہوں نا. اے اماں میں تمہارا چہتا حسین ہوں نا. اے اماں میں تمہارا لخت جگر حسین ہوں. عجب جملہ حسین کہتے ہیں, کوئی بیٹا ایسا کبھی نہیں سوچ سکتا. سرکار شہادت کہتے ہیں انا ابنک الحسین, اے اماں میں تیرا عزیز بیٹا حسین ہوں. آواز دیتے اے اماں کلمینی, اے اماں کلام کیجئے. قبل ان یتصدی قلبی, اے اماں ارے قبل اس کے کہ میرا کلیجہ جذبات سے بڑھ جائے, اماں کلام کیجئے. کوئی اور نہیں کہتا, میرا مولا کہتا ہے. ایک مرتبہ جیسے حسن و حسین چیخ مار کے روئے, کوئی حسین کہتے اماں میں تیرا لاڈلا ہوں, حسن کہتے اماں میں تیرا عزیز بیٹا ہوں. ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا, اشہد اللہ انہا قد انت وحنت ومدت یدیہا وزمتہما الی صدرہا ملیہ. مجھے نہیں پتا ارے کیا قیامت کا منظر تھا, جیسے چاہے سن لیجئے. مگر امین کائنات کہتے ہیں ارے میں نے دیکھا جیسے حسنین نے کہا, ایک مرتبہ شہزادی نے ایک چیخ ماری, دونوں شہزادوں کو گلے جیسے لگا لیا, بندے کفن ٹوٹے, ملائکہ میں کوہرام, جبریل کی ندائی, اے علی حسنین کو الگ کر لو, ملائکہ آسمان میں کوہرام ہے. میر انیس نے بڑھ کے سہارا دیا. آج بھی یاد ہے ایک ماں کی محبت کا سما, جس گھڑی دہر سے رخصت ہوئی خاتون جنا, صحن میں رکھا تھا تابوت, علی تھے گریاں, رو کے حسنین صدا دیتے تھے بولو اماں. ارے مامتا تڑپی تو بندے دستور کوہن ٹوٹ گئے, ارے مامتا تڑپی تو دستور کوہن ٹوٹ گئے, سن کے بچوں کی صدا بندے کفن ٹوٹ گئے. ارے مجھے نہیں پتا شہزادی نے بندے کفن ٹوٹے, شہزادوں کو کلیجے سے لگا لیا. میں کہوں گا اے شہزادی آج آپ نے حسن و حسین کو کلیجے سے لگا لیا. سن 61 ہجری حسین سرزمین کربلا ہوگی, یکو تنہا بروئے اسلام کا گلا کاٹا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الہی بحق زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا
وسر المستودع فیہا، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عزت کا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے شہزادی کائنات خاتون جنت حبیب کبریا کی یادگار ملکۃ العرب کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کی عزت و عظمت و حرمت و شرافت کا، پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما، پروردگار جہاں کہیں بھی شیعان اہل دل قرار ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ، پروردگار جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت فرما، جن کے والدین زندہ ان کا سایہ ان کے بچوں پر تادیر قائم و دائم رکھ، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا وتقبل دعا، ماتم حسین۔